پیارا کلام جس میں اعلیٰ حضرت نے 4 زبانیں استعمال فرمائی ہیں. آپ لکھتے ہیں لم یاتی نذیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نذیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے. تجھ کو شہد و سرا جانا. البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا. من بے کس و طوفان ہوش ربا. مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. مجدار میں ہوں یا رسول اللہ. مجدار میں ہوں اے میرے آقا. مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. یا شمس نظر دیلا لیلا چوبہ طیبہ رسی عرض بکنی. چوبہ طیبہ رسی عرض بکنی. توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی. توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی. میری شب میں نہ دن ہو نہ جانا. میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا. لم یاتی نذیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. انا فی عطش و سخاک اتم. اے گیسوئے پاک ابر کرم. اے گیسوئے پاک اے ابر کرم. برسن ہارے رم جھم رم جھم. برسن ہارے رم جھم رم جھم. دو بوند ادھر بھی گرا جانا. دو بوند ادھر بھی گرا جانا. الروح فداک فزد ارقا. یک شعلہ دیگر برز عشقا. یک شعلہ دیگر برز عشقا. مورا تن من دھن سب پھونک دیا. مورا تن من دھن سب پھونک دیا. یہ جان بھی پیارے دلا جانا. یہ جان بھی پیارے جلا
الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. ایک کی آواز آ رہی ہے، باقی کی آواز نہیں آئی. ابھی درود شریف پڑھیں گے نا تو آپ سب کی آواز آنی چاہیے. نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. ایک فضیلت میں آتا ہے، فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. اور فرمایا روز جمعہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، جواب آتا ہے وہاں سے. پڑھو تو سلام بھیجو گے جواب آئے گا، درود پڑھو گے رحمت آئے گی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جگہ پہ ارشاد میں مومن بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر برستی رہتی ہے. اب تمہاری مرضی، جتنی مرضی زیادہ پڑھو درود پاک ہیں تو اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے صالح ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے محترم حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر حال میں سب سے ممتاز، سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا. کوئی آپ علیہ السلام کے مثل ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام جیسا نہ پہلے بنایا کبھی، نہ کبھی بنائے گا، نہ اس جیسا کوئی آیا. قرآن زندہ معجزہ ہے میرے محبوب علیہ السلام. قرآن معجزہ ہے حضور علیہ السلام. رکھا ہے ہمارے گھروں میں؟ ہاں رکھا ہے. کب پڑھا تھا آخری مرتبہ اس کو؟ کب دیکھا تھا اس معجزے کو؟ کب اس کی زیارت کی تھی؟ اس کا دیکھنا ثواب، اس کا دیکھنا نیکیاں ہیں، اس کو چومنا ثواب، اس کا چومنا نیکیاں ہیں. رکھا ہے، رکھنا بھی ثواب ہے، لیکن پڑھنا زیادہ ثواب ہے. پڑھنا زیادہ ثواب. کتنی مرتبہ پڑھا ہم نے؟ ہمیں پتہ ہے. آپ سے گزارش ہے اس معجزے کی قدر کریں، اس کو پڑھیں، روزانہ پڑھیں. 3 آیات ترجمہ تفسیر پڑھیں. تفسیر جو ہے آپ نے پڑھنی ہے خزانہ العرفان شریف، تفسیر آپ نے پڑھنی ہے نور العرفان. ٹھیک ہے، ترجمہ کون سا پڑھنا ہے؟ اونچی بولو، اونچی بولو. آواز نہیں آئی؟ تھوڑی آ رہی آواز. اونچی بولو تو میں آگے بڑھوں گا. کنز الایمان، ترجمہ کون سا پڑھنا ہے؟ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایمان کا خزانہ ملے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، نور العرفان، خزانہ العرفان شریف. اور اس دور کی جو ہے آسان ترین تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ تفسیر صراط الجنان. کیا ہے تفسیر کا نام؟ تفسیر صراط الجنان. اسی سے انشاءاللہ آج کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک وہ لوگ جو
بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ آئیے اس کی تفسیر میں پڑھتے ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں۔ جب یہ نازل ہوا تھا حضور علیہ السلام اس وقت ظاہری حیات میں، وہ معاملات بھی پیش کرتا ہوں۔ آج بھی حضور علیہ السلام زندہ ہیں۔ کیا کہا ہے میں نے؟ یہ نہ سمجھے قبر میں ہے، وہ قبر میں ضرور ہیں، مردہ حالت میں نہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ جی ہاں، نبی مردہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جسموں کو حرام کر دے کہ زمین کی مٹی ان کو کھائے، ہاں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ بہرحال جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت احتیاط لازم کر لی، اور سرکار علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بہت ہی ہلکی آواز میں عرض و معروض کرتے، جیسے کہ اوپر بیان ہوا۔ ان حضرات کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے عمل کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ ادب و تعظیم کے طور پر نبی لکھتے ہیں، عاشق جو ہے نا اس کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی کہتے ہیں غیب کی خبر بتانے والے کو۔ کیوں افسر؟ غیب کی خبر بتانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر بتائے، ٹھیک ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام کو جو غیب کی خبریں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ابھی آئے نہیں تھے دنیا میں، اللہ فرما رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام پہلے تھے، ہیں نا، پہلے سے تھے۔ حضور علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا نا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، وہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل کو اپنی عمر کا تو نہیں پتا، یہ معلوم ہے کہ عرش الہی کے نیچے ایک ستارہ 70,000 سال بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ کسی ستارہ میں ہی تھا، یعنی کہ حضور علیہ السلام بہت پہلے کے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نور سے محبوب علیہ السلام کے نور کو سب سے پہلے بنایا، پھر حضور علیہ السلام کے نور کے 4 یعنی کہ وہ حصے کیے، اس سے پھر کائنات کے معاملات جو ہے نا مارز تخلیق میں آئے۔ اچھا حضور علیہ السلام کا معجزہ، ابو جہل آیا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہی اس نے کہا تھا اگر تم اللہ کے نبی تو اس کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ، اس کے الفاظ یہی تھے۔ اب معلوم ہوتا ہے نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں کہ یہ تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بولے کہ میں کون ہوں؟ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ایک یہودی آیا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر تم اللہ کے نبی ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی ہو جو نبوت کا دعویٰ کرتے، میں تم پر ایمان دے آؤں گا تب جب وہ درخت جو ہے تمہارے پاس چل کر آئے، وہ تمہارے پاس آئے سلام عرض کرے۔ عرض کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کہوں جا کر یا تو جا کر کہے کہ تمہارا نبی بلاتا ہے؟ میں کہوں یا تو جا کر کہے کہ تمہارا نبی بلاتا ہے؟ کہنے لگا یہ تو اور اچنبے والی بات ہے، میں جا کر کہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جا کر کہے کہ تیرا نبی بلاتا ہے۔ وہ جا کے کہتا ہے تو وہ درخت جو ہے احادیث میں روایات میں موجود ہے، درخت آگے پیچھے ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، دائیں بائیں ہوتا ہے، اور پھر زمین کو چیرتا ہوا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ میری طرف توجہ رکھو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں؟ نہیں ہو رہا نا؟ میں نے اپنی گفتگو جاری رکھی، آپ میری طرف متصل رکھیں اپنی نظر، میری طرف رکھیں، مرکوز رکھیں میری طرف اپنی نظر۔ وہ درخت جو ہے زمین چیرتا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، حاضر ہو کر سلام عرض کرتا پھر واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر میں حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ایک بکری جو ہے چھوٹی سی بکری ہے، کئی سو صحابہ کرام، غالباً 1500 صحابہ کرام تھے، یہ جتنے بھی تھے بہت زیادہ تھے، کئی سو صحابہ کرام علیہم رضوان کو وہ بکری کا وہ ایک چھوٹی سی بکری وہ یعنی کہ کمزور سی بکری تھی،
وہ سب کو کفایت کر جاتی ہے۔ یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قرآن زندہ معجزہ ہے میرے محبوب علیہ السلام۔ قرآن معجزہ ہے حضور علیہ السلام۔ رکھا ہے ہمارے گھروں میں؟ ہاں رکھا ہے۔ کب پڑھا تھا آخری مرتبہ اس کو؟ کب دیکھا تھا اس معجزے کو؟ کب اس کی زیارت کی تھی؟ اس کا دیکھنا ثواب، اس کا دیکھنا نیکیاں ہیں، اس کو چومنا ثواب، اس کا چومنا نیکیاں ہیں۔ رکھا ہے، رکھنا بھی ثواب ہے، لیکن پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ پڑھنا زیادہ ثواب۔ کتنی مرتبہ پڑھا ہم نے؟ ہمیں پتہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس معجزے کی قدر کریں، اس کو پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ 3 آیات ترجمہ تفسیر پڑھیں۔ تفسیر جو ہے آپ نے پڑھنی ہے خزانہ العرفان شریف، تفسیر آپ نے پڑھنی ہے نور العرفان، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کون سا پڑھنا ہے؟ اونچی بولو، اونچی بولو، آواز نہیں آئی، تھوڑی آ رہی آواز، اونچی بولو تو میں آگے بڑھوں گا۔ کنز الایمان، ترجمہ کون سا پڑھنا ہے؟ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایمان کا خزانہ ملے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، نور العرفان، خزانہ العرفان شریف۔ اور اس دور کی جو ہے آسان ترین تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ تفسیر صراط الجنان۔ کیا ہے تفسیر کا نام؟ تفسیر صراط الجنان۔ اسی سے انشاءاللہ آج کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ آئیے اس کی تفسیر میں پڑھتے ہیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں۔ جب یہ نازل ہوا تھا حضور علیہ السلام اس وقت ظاہری حیات میں، وہ معاملات بھی پیش کرتا ہوں۔ آج بھی حضور علیہ السلام زندہ ہیں۔ کیا کہا ہے میں نے؟ یہ نہ سمجھے قبر میں ہے، وہ قبر میں ضرور ہے، مردہ حالت میں نہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ جی ہاں، نبی مردہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جسموں کو حرام کرتے کہ زمین کی مٹی ان کو کھائے، ہاں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ بہرحال جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت احتیاط لازم کر لی، اور سرکار علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بہت ہی ہلکی آواز میں عرض و معروض کرتے، جیسے کہ اوپر بیان ہوا۔ ان حضرات کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے عمل کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ ادب و تعظیم کے طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں کر لی، اور سرکار علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بہت ہی ہلکی آواز میں عرض و معروض کرتے، جیسے کہ اوپر بیان ہوا۔ ان حضرات کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے عمل کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ ادب و تعظیم کے طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا اور ان میں موجود پرہیزگاری کو ظاہر فرما دیا ہے۔ ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اس سے 5 باتیں جو ہے نا وہ یہاں پر وہ آتی ہیں۔ 5 باتیں کیا ہیں؟ وہ 5 باتیں ابھی ہم سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس میں جو ہے نا سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ ان میں 1-2 باتیں یہ ہیں، تمام عبادات بدن کا تقوی ہے، تمام عبادات جسم کا تقوی ہے، تقوی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل کا تقوی ہے۔ اور فرمایا دوسرا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل تقوی کے لیے پرکھ لیے ہیں،
تو جو انہیں معاذ اللہ فاسق مانے وہ اس آیت کا منکر ہے، وہ اس آیت کا منکر ہے۔ اور جو ان کے منکر ہوں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں، وہ جو مرضی کرتے پھرے لگے پھر رہے ہیں آج بھی۔ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ منکر ہیں، اس آیت مبارکہ کی شان کے منکر ہیں، حضور علیہ السلام کی شان کے منکر ہیں وہ لوگ۔ اللہ تبارک آج جو ہے نا اس وقت، یہ تو اس وقت جب نازل ہوئی نا آیت کریمہ تو صحابہ کرام نے اپنی آوازوں کو پست کر دیا تھا۔ آج اگر جائیں نا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، وہاں پر ہاتھ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ نا رستے بند کر دیتے ہیں ایک وقت کے لیے، دروازے بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ایسا دروازے بند کر دیتے ہیں، عورتوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ہمارے گھر والے بتا رہے تھے جب عورتوں کے لیے کھولتے ہیں نا تو دوڑتی ہیں عورتیں، کیا کرتی ہیں؟ حالانکہ مسجد میں دھمک کے ساتھ قدم رکھنا منع کیا گیا ہے، جی ہاں مسجد کے ادب کے خلاف ہے، اور وہ مسجد جہاں پر 50,000 نیکیاں ایک نیکی کا ثواب ہے، ہاں وہاں پر دوڑتے، ہمارے گھر والوں نے بتایا، میں نے مردوں کو دوڑتے دیکھا ہے نا، گھر والے وہ بتاتے تھے وہ عورتیں دوڑتی تھی، باتیں کرتی تھی اونچی آواز سے۔ اب بھی وہاں پر اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے، جی ہاں نہیں کر سکتے آپ، وہاں پر ویسے ہی رہنا ہے جیسے حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں رہا کرتے تھے صحابہ کرام، کیونکہ وہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ آپ یقین جانیے، آپ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، جو چاہیں گے آپ کو ملے گا وہاں پر، جی ہاں یہ کنفرم بات بتا رہا ہوں، گارنٹی شدہ بات بتا رہا ہوں، آزمودہ بات بتا رہا ہوں، مجرب بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بادب رہے، آپ کو وہ چیز نصیب ہوگی کہ آپ کے اندر یار کمال ہوگی، میں نے تو دل میں سوچا تو کام پورا ہو گیا میرا۔ لوگ ہیں نا وہاں پر کہتے ہیں یار ہم وہاں پر گئے نا تو ہمارے دل کو نہ تمنا ہوئی کہ یار آج فلاں چیز کھا لیں، میں کہ شرم نہ آئی، کھانے کی چیزیں مانگی وہاں پہ کہتا کہ کاش سرکار علیہ السلام کا رخ پہ روشن ہی نظر آ جائے یار، حضور علیہ السلام کی زیارت ہی ہو جائے۔ وہ اعلیٰ لکھتے ہیں وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور آخر میں لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات، جب زیارت نہ ہوئی نا حضور علیہ السلام کی دوسری مرتبہ جو حاضری ہوئی حضور علیہ السلام کے دربار عالی شان کی جب حاضری ہوئی تو زیارت نصیب نہ ہوئی سرکار علیہ السلام کی، روتے روتے یہ عرض کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ انہوں نے تو بہت ہی عاجزی والا پہلو اختیار کیا، خیر وہ بتانے کے بعد پھر ہم جو کہتے ہیں ان کے جو غلام ہیں جو شعر کہتے ہیں پھر وہ کہیں گے اعلیٰ لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تیرے شہدہ ہزار پھرتے ہیں۔ تو بات یہ کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب جنہوں نے کیا، جب یہ آپ نے کلام لکھا ہے روتے روتے، اسی وقت حضور علیہ السلام نے کرم فرما دیا، اور اس عاشق زار نے جاگتی حالت میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا۔ جی ہاں وہ ابھی بھی وہ جلوے لٹا رہے ہیں، ابھی بھی وہ برکتیں لٹا رہے ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھو نا، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے جاگتی حالت میں 75 مرتبہ حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے، حضور علیہ السلام نے 75 مرتبہ کرم فرمایا ان کے اوپر۔ امام بصیری سے تو پوچھو، اے امام بصیری اور رات کو سوتے میں تیرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ بتاتے ہیں فالج زدہ تھا میں، حضور علیہ السلام جب ہر طرح سے میں مایوس ہو گیا، طبیبوں سے مایوس ہو گیا تو روتے روتے یعنی کہ روتے روتے آپ نے قصیدہ لکھا، قصیدہ لکھنے کے بعد شان لکھی نا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ آپ نے قصیدہ لکھا نا جب، تو رات کو جب سوتے ہیں حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر فرماتے ہیں اے بصیری وہ جو تم نے لکھا ہے کیا لکھا ذرا سناؤ تو صحیح۔ جب سارا سن لیتے ہیں، سننے کے بعد حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اپنا دست شفا پھیرتے ہیں ان کے جسم پر، فالج زدہ جسم پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ہاتھ پھیرتے ہی آپ کا جو فالج زدہ جسم تھا وہ صحت تندرست ہو گیا، صحت مند ہو گیا،
بیماری جاتی رہی اور آپ شفا یاب ہوں گے اور خوش ہو کر حضور علیہ السلام نے فرماتے ہیں اے بصیری وہ جو تم نے لکھا ہے کیا لکھا ذرا سناؤ تو صحیح۔ جب سارا سن لیتے ہیں سننے کے بعد حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اپنا دست شفا پھیرتے ہیں ان کے جسم پر، فالج زدہ جسم پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پھیرتے ہی آپ کا جو فالج زدہ جسم تھا وہ صحت تندرست ہو گیا، صحت مند ہو گیا، بیماری جاتی رہی اور آپ شفا یاب ہوں گے اور خوش ہو کر حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارکہ جو ہے، یمنی چادر جو ہے، وہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دی۔ کس حالت میں دی تھی؟ خواب میں، اور جب اٹھے تو چادر آپ کے سرہانے موجود تھی۔ اعلیٰ ایسے نہیں لکھتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، بیان ختم ہو گئی میری، بیان کا موضوع ختم، 31 منٹ، 1 منٹ اوپر ہو گئی۔ اعلیٰ لکھتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، کیا فرما رہے ہیں؟ فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کو ہمارے ہر حال کی خبر ہے، ہم کس حال میں رہتے ہیں، کس طرح اپنی زندگی کو گزارے وہ جانتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں، معلوم ان کو۔ پیارے دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مہکا مہکا مدنی ماحول اسی قسم کی پیاری پیاری باتیں سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہا کریں۔ الحمدللہ ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر لاہور بھر میں اجتماع ہوتے ہیں، 12 سے زائد اجتماع ہوتے ہیں، اور ہفتے والے دن 9:30 بجے، ہفتے والے دن 9:30 بجے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، جس میں امیر اہل سنت سوالات کے جوابات دیتے ہیں، بڑا علمی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ضرور مدنی مذاکرہ دیکھا کریں، مدنی چینل دیکھا کریں، علماء حق کا اہل سنت کی صحبت پائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی۔ اس اذان کا جواب نہیں ہے، دوسری اذان کا جواب ہے، اور اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ